الحمدللہ آپ حضرات اللہ کے پاک کلام کو سن رہے ہیں۔ اللہ کا پاکیزہ اور مقدس کلام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ پچھلے سبق میں یتیموں کا ذکر چل رہا تھا۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں قرآن کا یہ حکم تھا کہ ان کے ولی کچھ گڑبڑ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، کہ اگر کوئی یتیم لڑکی کسی ولی کے یہاں رہا کرتی تھی تو ایسی صورت میں اگر وہ اچھی خوبصورت ہوتی تو اس سے خود نکاح کر کے اس کا مال پورا رکھ لیا کرتے تھے اور اس کو مہر نہیں دیا کرتے تھے کہ یتیم ہے کون پوچھنے والا ہے اسے، اور یا پھر اگر بدصورت ہوتی تو دوسری جگہ نکاح کر دیا کرتے تھے اور اس کا مال اس کو نہیں دیا کرتے تھے، بس ایسے ہی کہیں دے دی، نکاح کر دیا اور مال سب کا سب تیرے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سب خود ہضم کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا حکم یہ آیا تھا کہ انصاف سے دیکھو یتیم لڑکیوں کو، اور ان سے اگر نکاح کرو تو جس طرح دوسری عورتوں کو تم مہر دیتے ہو ان کو بھی دو۔ ایک مرد کے لیے 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں تک کی اجازت ہے۔ یہ بھی بات کہی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی 10 بیوی رکھتا تھا اور حقوق ایک کے بھی ادا نہیں کرتا تھا، ظلم و زیادتی قید میں رکھ رکھا تھا۔ مذہب اسلام نے پابندی ہٹائی عورت کے اوپر سے کہ 10 کو رکھتے ہو اور حقوق ادا نہیں کرتے ہو، 4 کی اجازت دی۔ 4 کی بھی کب؟ اگر برابر دیکھ سکتا ہے، نہیں دے سکتا پھر 1 بس کافی ہے۔ ایک کو بھی صحیح نہیں دے سکتا، غلام باندھی۔ تو یہ عورت کے اوپر ظلم و زیادتی سے قرآن کریم نے پیغام دیا ہے۔ جو عورت آج یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر مذہب اسلام نے قید کر دیا ہے، ارے مذہب اسلام نے اتنے احسانات کیے عورت کے اوپر، اتنے احسانات کیے، تم تو کبھی لوگ تمہارا خاوند مر جایا کرتا تھا 1 سال تک تمہیں اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا کرتے تھے، کتنی اس کے ہاتھ سے کھانا پینا بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حال تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے، مذہب اسلام کے ذریعے احسان کیا عورتوں کے اوپر کہ ان کو 4 مہینے 10 دن پر لے آئے، اور پھر بات کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا، یہ سب اس کی اجازت بھی کچھ نہیں ہے، بس سکون ہی لیا کرتے تھے جس کا خاوند مر جایا کرتا تھا۔ تو مذہب اسلام کے اتنے احسانات ہیں عورتوں کے اوپر کہ اگر ایک احسانات کو بھی اپنی صحیح دل کی نظر سے دیکھے تو ساری زندگی مذہب اسلام کے قدموں میں رہے۔ لیکن آج مذہب اسلام سے بدظن ہو کر کے، نہ سن کر کے، کہ میرے قرآن سے دوری اختیار کر کے آج ہماری کتنی لاکھ لڑکیاں اور کتنی عورتیں گھروں کے پاس چلی گئی، یہ قرآن سے دوری۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ، ان کی اس تفسیر کو عورتوں کو بھی سناؤ، انہیں ایسا نہ چھوڑو۔ جتنے سننے کے محتاج قرآن کے تم ہو اتنی وہ ہے، تم خود نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن قرآن کے ذریعے، اس تفسیر کے ذریعے ان تک ایسی باتیں پہنچ جائے گی کہ آپ کی بھی خدمت کری بھی مذہب اسلام سے کبھی نکل نہیں سکتی، ایسا ایمان مضبوط ہو جائے گا ان کا۔ پہلے وہی تو عورتیں تھی صحابہ کی کہ اپنے جوان بیٹوں کو بھیج رہی ہے، چلو اللہ کے راستے میں، یہاں کیا کرو گے؟ میں بھی کل قیامت کے دن شہید کی ماں کہلاؤں، چلو۔ پھر کہاں سے؟ یہ مذہب اسلام انہوں نے سنا تھا، انہوں نے دیکھا تھا اترتا ہوا، اتنا تب ایمان ان کا مضبوط ہوا تھا۔ تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے سورہ نساء، سورہ مرد کہیں، سورہ رجال کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، مردوں کے بارے میں سورت، عورتوں کے بارے میں سورت، کتنا بڑا، قیامت تک عورتوں کے احکامات اللہ رب العزت نے بتا دیے، کس طرح انہیں رکھنا ہے، یتیم ہے تو کس طرح رکھنا ہے، یتیم نہیں تو اس کو کس طرح رکھنا ہے، سارے ایک ایک کر کے۔ تو اس لیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ عورتوں کے جو مہر ہے ان کو دو، خوش دلی سے دو، بہت سمجھ کر نہ دو۔ جب تم نے نکاح میں کہہ دیا ہے کہ 10,000 روپے دوں گا مہر تو دو ان کو، اور ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے خوش دلی دو کہ ان کو نقد دو، تبھی دے دو نکاح پر ہی، لے بھائی ان کو پہنچا دو ابھی ہماری طرف سے، ان کو ہماری طرف سے ابھی دے کر آؤ۔ لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، عورت بھی خوش رہے گی، آپ بھی خوش رہے، کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آج کا جو پیغام ہے وہ ولیوں کے بارے میں، جو ان کے یہاں یتیم رہا کرتے تھے، آج بھی رہتے ہیں یتیم بچے بہت سارے، کسی کے باپ مر گیا، یتیم کہتے ہیں جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، ابھی چھوٹے بچے ہوں ان کو یتیم کہتے ہیں، ماں زندہ ہو تب بھی وہ یتیم ہی ہے۔
तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बाप बेचारे इंतकाल कर गए, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया है। तो जो वली है, दादा है, चाचा है, जो वली है, तो उन वलियों के लिए कुरान के तीन हुक्म है, समझ लो। एक हुक्म तो ये है कि अगर आपके पास उनका माल है, जमीन है, जायदाद है, या कुछ और माल है, दुकान है, जिस उनके बाप का जो हिस्सा था वो जो उन बच्चों के हक में आ रहा है, लेकिन अभी वली के जिम्मे है, वली के सपुर्द है, तो वली को कुरान ये हुक्म देता है कि अगर वो बच्चे कम अकल हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, समझदारी नहीं रखते हैं, अगर उनको माल देगा वो वली, उनका माल, उनकी जो जायदाद है या उनका जेवरात है, जो भी कुछ है, अगर उनके हाथ में थमा देगा तो उसको जाय कर देंगे, उड़ा देंगे, खा पी लेंगे, क्योंकि समझ नहीं ना माल की क्या करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि वली को चाहिए कि वो माल उनको वापस ना दे जब तक वो समझदार ना हो जाए, एक हुक्म। दूसरा हुक्म ये दिया कुरान ने कि जो माल उनका वली के पास है, चाहे जमीन के एतबार से हो, जायदाद के एतबार से हो, माल के एतबार से, जो भी माल है, उसी में से उसको पहनाए, उसी में से उसको खिलाए। एक दो हुक्म। तीसरा हुक्म कुरान करीम की इस आयत में, जो आयत नंबर 5 है सूरह निसा की, तीसरा हुक्म यह है कि जो यतीम बच्चों का जो माल है, जो वली के पास है, तो ऐसी सूरत में उसको गम होगा, यार मेरा माल मेरे चचा के पास है, मेरे दादा के पास है, न जाने देगा या नहीं देगा। तो उसको जो तकलीफ है दिल के अंदर, जो उसको गम है, उस गम की तलाफी में कुरान करीम ने कहा कि उन वलियों को ये कहा कि तुम उनको अपने पास बिठा करके ये कहो कि जब तुम समझदार हो जाओगे, माल तुम्हारा ही है, हम नहीं रखेंगे, तुम्हारी जमीन है वो, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे हम, जब तक तुम समझदार नहीं हो जाओगे, जब तक हम तुम्हें नहीं दोगे, आखिर तुम्हारा ही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसका। उनको ये बात कहते रहना चाहिए, कहीं उसको गम ना हो, उसको परेशानी ना हो। तो ये कुरान करीम का हुक्म है, देखे सुनिए, वला तू सुफहा, और मत दो कम अकल को। अब कम अकल यहां कुरान करीम के एतबार से सुफहा, सुफा कहते हैं 25 साल से कम जो उम्र है, मर्द हो या औरत हो, तो 25 साल से पहले अभी उसको माल नहीं देना है, अभी उसके नाम जमीन नहीं करनी है, बेच देंगे। वो कम अकल है, अभी पूरी अकल नहीं है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मर्द के अंदर 25 साल का जब हो जाता है तो उसके अंदर पूरी अकल, वो अकल जो है उसकी समझदारी इंतहा को पहुंच जाती है। लेकिन अगर 25 साल से कम में भी उसके अंदर तुम्हें समझदारी नजर आ रही है, तो उसके अंदर अकल नजर आ रही है आपको, अपने वो वली, वो अपना खुद अंदाजा करेगा, किसी कहने से नहीं। वो वली अगर खुद समझ रहा है कि हाँ ये बच्चा समझदार होगा, अब ये माल को नहीं जाया करेगा, तो 25 साल से कम में भी दे सकते हैं, नहीं तो 25 साल का जब हो जाए उसी वक्त उसको दिया जाएगा। यह है माल देने का हुक्म। बालिग कब होते हैं? बालिग बुलूग जब होते हैं। निकाह कब होगा? वो 17 साल लड़की है और 18 साल लड़का है। लेकिन साहिबैन का जो फतवा है, जो हुक्म है इमाम अबू हनीफा के नजदीक, 17 साल लड़की और 18 साल लड़का, अगर अभी तक वो कोई बुलूगत की कोई अलामत नहीं पाई जा रही है तो ऐसी सूरत में, और अगर साहिबैन का जो फतवा है वो 15 साल की उम्र में, 15 साल का लड़का 15 साल की लड़की, वो शरीयत की नजर में चाहे अलामत जाहिर हुई हो या नहीं हो, वो बालिग ही है। लेकिन किस एतबार से बालिग है? निकाह करने के एतबार से है, वो उनकी निकाह हो सकता है, नहीं तो या शरीयत का जो हुक्म है नमाज पढ़ना है या कोई भी हुक्म है तो वो सब लागू हो जाएंगे। लेकिन अभी ये माल जो कुरान कह रहा है ये 25 साल से पहले नहीं। ये बात, ये मसले अलग अपने जहन में रख लेना। फरमाया वला तू सुफहा, और मत दो सुफा। सुफहा ये जमा है, लेकिन इसके माना आता है कम अकल बच्चा, वो यतीम बच्चे जिनके अंदर अकल कम है, और उसकी मैंने हद बताई आपको 25 साल से कम जो है। अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, मत दो उनको उनके वो माल
جن کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے، مایا زندگی بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مال جو ہے، مال اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کی دنیاوی بھی اور دینی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے مال سے، جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حج ہے، مال کے بغیر آپ کر نہیں سکتے، جہاد ہے، مال کے بغیر نہیں کر سکتے، یا بہت سارے حکم ہیں، آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے مال کے بغیر، کسی کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کتنی ضرورتیں ہیں۔ لیکن آج مسلمان مال کو ایسے ضائع کر رہا ہے جس کو یہ کوئی، حالانکہ ساری ضرورتیں دینی اور دنیاوی ضرورتیں اسی کے اوپر بقا ہے انسان کی زندگی کا، اللہ نے یہ نعمت بنائی ہے، تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال صحیح کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا، سہارا بنایا، جس کے اوپر تمہاری زندگی کی بقا ہے، وہ چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں، دکان کی، کیا کسی بھی شکل میں ہو، وہ سب مال میں ہی آتا ہے۔ فرمایا دوسرا حکم، فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ، ان یتیموں کو پہناؤ اس میں سے، کھلاؤ اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ اسی میں سے، یعنی کہ ولی اپنے پاس سے خرچ کرے گا، رکھ بھی رہا اور اپنے پاس سے، بلکہ جو ان کا مال ہے، جو ان کا حصہ آ رہا ہے، اسی میں سے ان کو کپڑے لا کر دے، اسی میں سے ان کو کھلاتا رہے۔ کھانا ہے، ہاں اپنے پاس سے وہ احسان کر رہا ہے، چلو بھائی ہمارے ہی کھانے میں کھا لیں گے تو بات ہے، نہیں تو شریعت کیا کہتی ہے، انہی کا کھانا بناؤ، یعنی تم اگر 2 آدمی ہے تو 10 آدمی کا تم کھانا بنا رہے ہو تو اس حساب سے ان کے پیسے بھی لے لو، بھائی ہم یہ سبزی پک رہی ہے تو اتنے پیسے اس میں سے لے لو، کسی کو بتاؤ نہیں، خود اپنا کرتے رہو، یہ کوئی خرابی کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور تیسری بات کیا کہی، ان کے رنج ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، یار ہمارا مال ہمارے چچا کے پاس ہے، دادا کے پاس ہے، ابھی ہمیں دے رہا ہی نہیں ہو، تو اس لیے ان کو کیا کہو، بیٹے تمہارا ہی ہے، تمہیں مل جائے گا، لیکن ابھی نہیں، دے دیں گے تمہیں، ابھی تمہارے اندر جب سمجھداری ہو جائے گی تم، اور سمجھداری کے بارے میں آیا ہے آگے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کو کہتے رہے تمہارا مال آخر تمہیں ہی ملے گا، ہم کچھ نہیں کرنے والے اس کا، یہ بات کہتے رہے، اور دل سے کہتے رہے، ایسا نہیں کہ ان کو ایسے ٹرکاتے رہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، قرآن یہ کہتا ہے یتیموں کو آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کی سمجھداری کی آزمائش کیسے کرنی ہے، کبھی ان سے سودا منگواؤ، سودا منگوا کر دیکھو یہ کیسے لاتا ہے، سمجھداری آئی یا نہیں، کبھی ان سے کچھ بکوانے کے لیے بھیجو، لے اسے بیچ کر آ، کتنا فائدہ کماتا ہے اس کے اوپر وہ، تو اس سے پتہ لگے گا سمجھداری آئی یا نہیں۔ 25 سال سے کم ہے اگر، اور اگر 25 سال کے بعد بھی تب بھی اسے آزماؤ، جب 25 سال کا ہو جائے تب بھی آزمائش کرنی ہے ان کی، ایسا نہیں دے دو، بہت سے جو ہے نا بہت ساری عمر ہو جاتی ہے ابھی وہ کم عقل ہی پھر رہے ہیں، تو اگر کم عقل وہ 25 سال کے بعد بھی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے مال کو کیسے رکھنا کیسے نہیں، تو ابھی ان کو دینا ہی نہیں، ایسے ہی چلاتے رہو کام، اپنے پاس سے خرچہ دیتے رہو اور چلاتے رہو کام۔ تو اس لیے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جائے، جب وہ نکاح کو پہنچ جائے تو ان کو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو، دیکھو ان میں کوئی ایک گونا تمیز، سلیقہ، ان کے اندر سمجھداری آ گئی، مال کے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس سے کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا کام سدھرتے ہیں، مال کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی سدھر سکتی ہے، مال نہیں تو ہم کتنے پریشان ہو سکتے ہیں، اس طرح کی اگر تمیز نظر آ رہی ہے آپ کو یتیم بچے میں، تو پھر اس صورت میں فَادْفَعُوا، ان کو حوالے کر دو، اِلَیہِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے، اور سمجھداری کی علامت ان سے کوئی سامان خریدوانا، ان سے کوئی سامان بکوانا، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے اندر مال کی کیا حیثیت ہے، کیا عقل ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ایک یتیم کے جو ولی ہیں ان کو ایک حکم یہ دیا گیا، زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے مال کو حساب سے خرچ کرو،
جتنی ضرورت اتنا ہی خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ مت خرچ کرو. اور ایسا بھی نہیں جلدی جلدی کہ بڑے ہو جائیں گے پھر مانگیں گے مال، اس لیے بڑے ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا، ایسا بھی مت کرنا. بلکہ کیا کرنا ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اس کو، یعنی ان کے مال کو، اسرافن، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، یعنی مت لٹاؤ. اس طرح کپڑے 500 کے جوڑے میں کام چلتا ہے، لا کر دے رہا 2000 روپے کا، یہ ایسے تو نہیں ہے بھئی. ایک دن دال پکا لی، ایک دن کچھ اور پکا لیا ان کے لیے، روزانہ گوشت چلا رکھا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گا. ضرورت جتنی، جیسے اپنی ضرورت ہے ایسے ان کی ضرورت ہے. ان کے مال کو حساب سے خرچ کرنا. وہ بیدارن ان یکبروا، جلدی جلدی اس ڈر سے نہیں انہیں ختم کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہو کر پھر مانگیں گے. اب تو یہی نہیں، ایسا نہیں. ان کو بڑا ہونے کے ڈر سے اس کے مال میں بے ضرورت خرچ نہیں کرنا ہے. ومن کان غنیا، اب ولیوں کے لیے 2 حکم دیے قرآن نے. اگر ولی مالدار ہے تو اس کے مال، یتیم کے مال کو بالکل نہ کھائے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بچائے اس سے، اگر وہ مالدار ہے. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو شخص تم میں غنی ہو، مالدار ہو، پر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. فلیستعفف، پاک دامن رکھے، اپنے آپ کو بچائے. ومن کان فقیرا، دوسرا اگر فقیر ہو، یعنی ولی بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، خرچہ بیچارے کا مزدوری پر ہی چل رہا ہے، پھر یتیم بچوں کو بھی رکھ رہا ہے، لیکن یتیم بچوں کے پاس مال ہے، تو اس صورت میں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر فقیر ہو فلیاکل، تو چاہیے کہ کھا لے ان کے مال میں سے. لیکن کھائے کس طرح؟ بالمعروف، عام حالت میں، یعنی کہ حد سے تجاوز کھا رہا ہے، بس پیٹ بھر جائے. جس طرح اپنے ہے اسی طرح دوسرے کا مال کو ایسے نہیں خرچ کہ بھائی کوئی کون پوچھنے والا مجھے، اس طرح نہیں. اسی طریقے سے سارے حکم ہیں جو ہمارے پاس امانت ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت والوں کا پیسہ ہو، چاہے وہ مسجد کا پیسہ ہو، چاہے وہ مدرسے کا پیسہ ہو، ایسا نہیں خرچ کرنا ہے. اللہ پوچھیں گے. اللہ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ہم امانت کے رکھنے والوں سے حساب لیں گے، ہم کافی ہے. وہ گڑبڑ کرتا ہے، کون گڑبڑ کرتا ہے، ہم کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. کون خیانت کرتا ہے، کون دیانت کرتا ہے. تو اس لیے اگر مالدار ہے ولی، کچھ نہ لے اس میں سے، بچائے اپنے آپ کو. اور اگر وہ ہو فقیر، محتاج بیچارہ، پریشان، مزدوری نہیں لگ رہی ہے، برسات چل رہی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھائے ان کا پکا کر کے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، جو شخص فقیر ہو، ضرورت مند ہو، پر چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی حد سے تجاوز نہ ہونا چاہیے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ایک حکم یہ دیا ولیوں کو، جب تم 25 سال کے ہو گئے یتیم بچے، اب تم انہیں مال واپس کر رہے ہو، اب تم انہیں ان کا مال دے رہے ہو، حوالے کر رہے ہو، تو اس کے اوپر گواہ بنا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بات اٹھنے لگے رہے تو نے کچھ نہیں دیا، تو ان گواہوں کو بلا کر کے ان کے سامنے دیا تھا میں نے انہیں. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بھئی میرے دل کا حال کیا ہے، میں نے دیا نہیں دیا، لیکن پھر بھی لوگوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے 2 گواہ بھی بنا لے. بھائی دیکھو تمہارے سامنے میں یہ پیسے ان کو، ان کی زمین کے کاغذ یہ میں نے دے دیے بھائی، یا میں نے ان کا اتنا حصہ میرے پاس آیا تھا، والد صاحب ان کے باپ کے جو حصہ تھا اکاؤنٹ میں، جو پیسے تھے وہ پیسے میرے پاس آ گئے تھے، پھر میں نے اب ان کو دے رہا ہوں. یہ 2 لاکھ تھے یا 1 لاکھ تھے، یہ ان کے امانت. تو یہ گواہ بنا کر کے دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم بچے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے چاچا تو ہمارا دادا سارا مال کھا گیا ہمارے باپ کا، حالانکہ پہنچ گیا تھا ان کو، لیکن کہتا پھر تو ان کو گواہ بلا کر کے کہے دیکھو ان کے سامنے ہم نے دے دیا تھا. تو اس لیے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم 2 حوالے کرو، الیہم ان کے، کن کے؟ یتیموں کے، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو ان پر گواہ بنا لو. وکفی باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. اور یہ گواہ بنانا امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب، اور امام ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک
मुस्तहब, अच्छा है, अगर तुम बना लो, नहीं बनाओ तब भी चल जाएगा काम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको